غریب ہونا کوئی برائی نہیں ہے. غربت میں رہ کر دماغ لڑانا سب سے بڑی بلندی ہے. اور غربت میں رہ کے جس کو کھانے کو روٹی نہ ملتی ہو وہ اپنے ذہن پہ سوچوں میں رہے اور ان سوچوں میں کچھ نہ کچھ نکال لے تو وہ کہیں نہ کہیں بلند شخص بن ہی جاتا ہے. لیکن سوچ صرف پازیٹیو ہو. نیگیٹو سوچ آپ کو اور برباد کر دیتی ہے اور پازیٹیو سوچ آپ کو سکندر اعظم بنا دیتی ہے. السلام علیکم. اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہر روز مجھ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور میری باتیں بھی سن رہے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل اور ہر روز مجھ کو دیکھتے چلے جائیے. نیکولا ٹیسلا تاریخ انسانی میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنہیں حقیقی معنوں میں خالص علم کی خاطر بے لوث ہو کر عظیم کام کیے جن لوگوں نے اور نہ ستائش کی توقع رکھی اور نہ ہی صلے کی پرواہ. ان میں سے ایک نام نیکولا ٹیسلا کا ہے. کبھی سنا آپ نے یہ نام؟ نیکولا ٹیسلا جولائی 10 1856 میں جمہوریہ کروشیا میں پیدا ہوئے. وہ بچپن سے ہی بجلی میں دلچسپی لیتا تھا. اس کی والدہ بجلی میں اس کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ تھی کیونکہ اس نے اپنے فارغ وقت کے دوران کچھ برقی آلات تیار کرنے کا کام کیا. ان کے والد نے انہیں کاہن بنانے کی کوشش کی لیکن ان کی دلچسپی صرف سائنس سیکھنے میں تھی. کہا جاتا ہے کہ اس کا ذہن ایک فوٹو کاپی کی طرح کام کرتا تھا. یعنی جیسے جیسے وہ کتاب کے صفحے پلٹتا جاتا اس کے ذہن میں وہ چیز نقش ہو جاتی. یعنی اس کی میموری اتنی اچھی تھی وہ کسی بھی چیز کا جب ارادہ کرتا تو پہلے ہی اس چیز کا نقشہ خود بخود اس کے ذہن میں بن جاتا تھا. جب ٹیسلا نے ابتدائی تعلیم مکمل کی اس نے الیکٹرانک انجینئرنگ کے مطالعے کے لیے آسٹریا کے پولی ٹیکنیکل کالج میں درخواست دی. اس نے 1880 میں یونیورسٹی آف پراگ میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ بھی لیا. بدقسمتی سے وہ یونیورسٹی میں اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل نہ کر سکا کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا. والد کی ڈیتھ ہو گئی. یونیورسٹی سے رخصت ہونے کے بعد ٹیسلا کو ٹیلی گراف کمپنی میں نوکری مل گئی اور وہ الیکٹریشین کی حیثیت سے مقرر ہوا. اپنی محنت کی وجہ سے اس کی فوری ترقی ملی اس کو اور اسی کمپنی میں برقی انجینئر بن گیا. ٹیسلا نے ٹیلی گراف کمپنی میں کئی سال کام کیا. نیکولا ٹیسلا نے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں اور ان کے نام پر رجسٹرڈ پیٹنٹ کی تعداد 300 سے زیادہ ہے. اے سی کرنٹ ٹرانسمیشن سسٹم کی موجودہ ایجاد سے پہلے بجلی کی ترسیل کا معیار ایڈیشن ڈی سی نظام پر مبنی تھا. ڈی سی سسٹم کا استعمال کر کے بجلی کی ترسیل میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے لائنوں میں ہونے والا نقصان اور وولٹیج کی سطح کو تبدیل کرنے میں دشواری کیونکہ ڈی سی کرنٹ کا ذریعہ بیٹری ہے اور اگر لمبے فاصلے تک اس کرنٹ کو پہنچانے کے لیے ہر ایک بلاک میں ایک پاور پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیسلا نے ڈی سی ٹرانسمیشن سسٹم کے مسئلے کو سمجھا اور اے سی رد و بدل موجودہ ٹرانسمیشن سسٹم کی ترقی کے ساتھ سامنے آیا. الٹرنیٹنگ کرنٹ اے سی کے براہ راست کرنٹ ڈی سی سے کہیں زیادہ فائد ہیں کیونکہ یہ بجلی کے ٹرانسفارمرز کے ذریعے وولٹیج کی سطح کو بڑھانے یا کم کرنے میں آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. نظام کو استعمال کرنے سے اے سی جو ہے
जो बिजली दे रहा है, एसी लाइन के नुकसानात जो बड़े फासलों से बिजली ले जाते हैं, वोल्टेज की सतह को सैकड़ों किलो वोल्ट तक बढ़ाकर कम किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया ट्रांसमिशन सिस्टम लोगों एसी में को बिजली फराहम करने के लिए इस्तेमाल होता है। आज लोग शायद ये समझते हैं कि रेडियो की इजाद मार्कोनी ने की है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। 1943 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी की रेडियो पेटेंट की तरदीद करके उसको निकोला टेस्ला से मौसूम किया है। हालांकि रेडियो की इजाद पर मार्कोनी को 1909 में नोबेल इनाम भी मिला था। उसकी वजह यह थी कि निकोला टेस्ला से पहले ही मार्कोनी ने अपने नाम से पेटेंट पब्लिश कर दी और उसकी ज्यादा परवाह वो निकोला ने भी नहीं की, क्योंकि वो उसके जहन में उस दौरान एक अजीब ख्याल समा गया कि जिस तरह बगैर तार के सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि बिजली को भी एक जगह से दूसरी जगह बगैर तारों के मुंतकिल किया जा सके। अगरचे वो अपने इस मंसूबे में कामयाब ना हो सका और उसको इसमें बहुत सा माली नुकसान भी आया। 1915 में थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों एक साथ नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया, मगर चूंकि वो एक दूसरे के हरीफ थे इसलिए दोनों ने इनकार कर दिया। इसके अलावा निकोला ने टेस्ला कॉइल की इसकी भी इजाद भी की जो रेडियो ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होती है। इसकी मदद से कई गुना वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला को शायरी का भी शौक था। मजीद ये कि वो हिंदी फिलॉसफी से भी बड़ा मुतासिर था। उसने कभी शादी नहीं की और हमेशा गुर्बत की जिंदगी गुजारी। बिलखसूस आखिरी दिनों में वो कसम परसी की जिंदगी गुजारते हुए मर गया। उसके दिल में खिदमत इंसानियत का जज्बा तो मामूर था, मगर उसकी जिंदगी में जब वो इतनी बड़ी इजादात कर रहा था किसी ने कदर नहीं की और आखिरकार ये बेबस इंसान 7 जनवरी 1943 को इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और हमें यह सबक भी दे गया कि ये दुनिया बहुत बेकदरी है। टेस्ला नींद के पॉलीफासिक साइकिल बहुत इस्तेमाल करता था, जिसमें वो 1 घंटे या उससे कम नींद के वक्त में 4 से 5 बार सोता था। टेस्ला की एक शानदार याददाश्त थी जिसकी वजह से वो तवील अरसा तक किताबें हिफ्ज़ करने की इजाजत देता था।